نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 66، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ولو اور اگر، انا بے شک ہم، کتبنا لکھ دیتے، علیہم ان پر، ان اقتلوا یہ کہ قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو یعنی اپنے نفسوں کو، او اخرجوا یا نکلو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو نہ کرتے وہ اس کو، الا مگر، قلیل تھوڑے، منہم ان میں سے، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ کرتے، فعلوا ما یوعظون جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واشدہ اور زیادہ شدید، تثبیتاً ثابت رکھنے میں۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اور اگر، انا بے شک ہم، کتبنا ان پر لازم کر دیتے، اگر ہم ان پر لکھ دیتے، علیہم کتب علی یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کے درجہ۔ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، ان اقتلوا انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کرو، جیسے کس کو کہا گیا تھا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، بنی اسرائیل کو کب کہا گیا تھا؟ جب انہوں نے کیا کیا تھا، بچڑے کو معبود بنا لیا، اور بچڑے کو معبود بنانے کی سزا پر ان کو توبہ کے ساتھ شرط لگائی گئی کہ تم نے ایک دوسرے کو مارنا ہے، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ملک چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ، تو کیا ہوتا ہے، او اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الا قلیل۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کو حکم دیتے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ جاؤ، گھروں سے نکل جاؤ، تو نہ کرتے اس کو مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتیں بتائی ہیں، وہ کتنی ہیں، اس کے برابر تھوڑی ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو، گھر چھوڑ دو۔ اگر ہم سے دین کے نام پر ان چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے، اگر آپ کو کہا جائے کہ اللہ کی خاطر گھر چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو، مثلا ایک دوسرے کو ماریں، تو کیا آپ کریں گے؟ کیا کہا گیا، اس گھر کو چھوڑ دو جو سود پر لیا ہوا ہے، یعنی جو سود پہ تم نے گھر لیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ایگزامپل دے رہی ہوں نا، تو کیا کہا گیا کہ اگر تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا تو تم سے کتنے لوگ مانتے اس کو۔ ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے لوگ ہیں جو ساری چیزوں پر پورا اترتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں نا وہ۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو جنگ بدر میں یعنی کیا ہوا تھا، سامنے تھے باپ، کسی کا باپ سامنے ہے، کسی کا بیٹا سامنے ہے، کیا فرمایا، اقتلوا انفسکم کہ اپنے ہاتھوں سے اڑا دو ان کو۔ تو انہوں نے دل میں تنگی لائے بغیر وہ عمل کرتے رہے، مگر گھر چھوڑنا پڑا، پورے کے پورے گھر چھوڑ دیے، مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، اپنا پورا مال مکہ میں چھوڑ کر مدینے آ گئے، یعنی اسلام بچا کے، کلمہ بچا کے مدینے میں آ گئے، ہجرت کر لی انہوں نے۔ تو یہ کیا تھے، سچے مومن تھے نا۔ لیکن باقی لوگ جو اسلام کی شان و شوکت کے زمانے میں اسلام کے ساتھی بن گئے، یا ان میں جب کوئی بھی قربانی یعنی دین کی خاطر دینی پڑتی انہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی قربانی بھی دینی پڑتی، تو وہ کیا کرتے، دیتے، گھبراتے نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ اتنا دین ٹھیک ہے، یعنی ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے ہماری مرضی کے مطابق، ما فعلوا الا قلیل منہم
تو ان میں سے بہت کم لوگ ایسا کرتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ دنیا میں تھوڑے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر بے شک وہ ایسا کرتے، مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، یعنی جو ان کو نصیحت کیے جاتے ہیں اس کی البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وہ زیادہ شدید ثابت قدمی میں رہتے، ان کے حال کے لیے بھی ان کے مال کے لیے بھی بہتر ہوتا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کے حق میں اچھا ہوتا، اللہ نے فرمایا ان کی حالت بھی درست ہوتی اور ان کا انجام بھی اچھا ہوتا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی خاطر کوئی مشکل سے مشکل کام کر جانا ہے، پھر اس کا حال بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہی سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ انسانوں کو کیا مشکل لگتا ہے؟ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا۔ عام روزمرہ کی زندگی میں مثال دیکھیے، جیسے تقدیر ہے، جیسے کچھ فیصلے ہماری زندگی کے جو ہوتے ہیں انہیں ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، میں وہ نہ کرتا، کاش میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اگر ایک انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے یہی چاہا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حال بھی درست کر دیتا۔ تو یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے کہ بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں، تو پھر حال بھی کیا فرمایا اچھا ہو اور انجام بھی اچھا ہو۔ اصل میں روز ہی ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ کشمکش چلتی رہتی ہے۔ ایک ہماری چاہت ہوتی ہے کہ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوں، اور ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، واللہ غالب علی امرہ۔ فیصلہ کس کا غالب آئے گا؟ اللہ رب العزت کا۔ کس کے فیصلے غالب ہوتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم کچھ بھی چاہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، اللہ کچھ چاہتے ہیں، لیکن عموماً نافذ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بھائی یہ کیسے ہوا، کیسے ہونا چاہیے تھا، ایسے ہی ہونا تھا۔ ایکسیپٹ جو ہے یہ حال اور مال کو اچھا کر دیتی ہے، اور اس کو قبول نہ کرنا، ایکسیپٹ نہ کرنا، وہ زندگی کو مشکل کر دیتا ہے۔ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدمی کا اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے ثابت قدمی زیادہ نصیب ہوتی ہے؟ کیسے؟ اس کو سمپل ورڈز میں یوں سمجھیں کہ جتنی اطاعت زیادہ ہوتی ہے اتنا ثواب اور یقین کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں ایمان کی کمزوری سے، بہت سی غلطیوں کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کا ایمان کمزور ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ کیسے ہوگا یہ؟ اطاعت کرنی شروع کر دو۔ ایک نیکی کس کو جنم دیتی ہے؟ ایک اور نیکی کو۔ ایک سے ایک خیر سے دروازہ کھلتا جاتا ہے۔ جب وہ کھل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر قدم آگے رکھنے سے آپ اور جم کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بل کھاتے ہیں، سیاہ نقطہ لگتا ہے، تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ گناہ کس کو جنم دیتا ہے؟ گناہ کو۔ نیکی کس کو جنم دیتی ہے؟ نیکی کو۔ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا کس کو جنم دینا ہے؟ مزید اثبات کو، یکسوئی کو، اور یقین کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہیں، جو انسان کے لیے نیکی کے راستے میں اس پاؤں کی لرزش کا سبب بنتی ہیں؟ پیچھے دو چیزیں میں بتا چکی ہوں، شبہات اور شہوات۔ انسان کو کیا کرتی ہیں؟ یہ ویک کرنے والی چیزیں ہیں۔ شبہات کیا ہے؟ شک۔ شہوات کیا ہے؟ خواہشات، جیسے نیند کی بات ہوتی ہے،
شہوات میں آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، موڈ نہیں، مرضی نہیں، تو پھر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی خواہشات جو ہوتی ہے نا، کھانے کی خواہشات، سونے کی خواہش، کسی کی کوئی خواہش ہوتی ہے، کسی کا دل کسی چیز میں لگتا ہے، اور بعض لوگ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھانے کو بہت پسند کرتے ہیں، کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو سونے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھانا نہ بھی ملے ہمیں اتنے گھنٹے نیند چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو صفائی کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ کھائیں یا نہ کھائیں، سوئیں یا نہ سوئیں، جو خواہشات انسان کی زندگی میں ہوتی ہے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے۔ بعض لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یا ٹیلی فون سے باتیں کرتے ہیں اور آپ گھنٹہ باتوں میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ شیڈول میں ریگولرلی کچھ لوگوں سے بات کرنا ان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو چاہیے، کیا کرتے ہیں، خواہش ہوتی ہے، بعض لوگوں کو چائے پینے کی خواہش ہوتی ہے، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ چائے نہ پی لیں۔ انسان اپنی خواہشات کے آگے کمزور ہوتا ہے۔ اسباب کے اپوزٹ کیا ہے؟ آپ اپنی خواہشات کے آگے ویک پڑ جاتے ہیں۔ خواہشات انسان ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، جن چیزوں کو انسان عام طور پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرما، آمین، اور ہمارے دلوں کو دین پر ثابت رکھ، جما کے رکھ، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔